غلامی تیری دھوم نشیں ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے علماء و ائمہ اکرام کی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانے میں شرکت. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. خیبر پختونخوا کے 3 روزہ تربیتی اجتماع میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں سے ملاقات. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. جامعۃ المدینہ کے درجہ دور حدیث کے طلبہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خیبر پختونخوا کے 3 روزہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. رکن شورا حاجی محمد شاہد اطاری کا مجلس مدنی انعامات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے مدنی مشورہ. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. نگران پاک سیرانی اطاری کابینہ کی حضرت مولانا قاری محمد بخش اویسی دامت برکاتہم العالیہ کی عیادت. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی اٹلی میں عالم دین سے ملاقات. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. مرکز الاولیاء لاہور میں خصوصی یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کا سنت برا اجتماع. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. گریس رینڈی ایٹنس میں مدنی قافلے کے مناظر. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. نگران پاک سیوتی کابینہ کی اسلامی بھائی کے والد کی نماز جنازہ میں شرکت. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. 30 دن کے مدنی قافلے کی روانگی. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے خیبر پختونخوا کے تربیتی اجتماع میں آئے ہوئے علماء و ائمہ اکرام و دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادی وطبی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانے میں شرکت فرمائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. میرے صدیق اکبر ہے. میرے صدیق اکبر ہے. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے. حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے. حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. میرے صدیق اکبر ہے. میرے صدیق اکبر ہے. بلا شک پے کرے سب رو رضا صدیق اکبر ہے. بلا شک پے کرے سب رو رضا صدیق اکبر ہے. یقیناً مخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہے. یقیناً مخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہے. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. میرے صدیق اکبر ہے. میرے صدیق اکبر ہے. جو یار غار محبوب
خدا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے۔ جبکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خیبر پختونخوا کے 3 روزہ تربیتی اجتماع میں مدنی مذاکرہ بھی فرمایا۔ آئیے اس مدنی مذاکرے کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ چې څوک د بریلی مطلب څه دی، او دویم نمبر سوال دا دی چې څوک صحابی بریلوی پاتې شوی دی۔ ہمارے اکمل خان بھائی ضلع بنیر صوبہ خیبر پختونخوا سے باپا آپ سے یہ سوال کر رہے تھے پشتو میں کہ بریلوی کیا ہے اور کیا کوئی صحابی بریلوی ہوا ہے؟ بریلوی ایک اصطلاح ہے، جیسے کہ حنفی بھی اصطلاح ہے نا، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں، اور یہ نسبت ہے ہماری پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، کیونکہ بریلی شریف میں ہی پیدا ہوئے اور وہیں رہے، وہیں آپ کا مزار ہے، اس نسبت سے یہ بریلوی ہوئے۔ اب جیسے آپ میں سے کوئی پشاوری ہوگا، کوئی پنیالوی ہوگا، ہے نا، مختلف برادری ہوں گے، تو آپ میں سے وہ خان تو سارے خان ہیں تقریباً، پٹھان تو سارے خان ہوتے ہیں، تو اب یہ کہ کوئی صحابی بریلوی تھا یا نہیں تھا، تو کوئی صحابی خان تھا، آپ میرے کو جواب دو، پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ اس کے تفصیلی مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری اظہری سیائی دامت برکاتہم العالیہ نے خیبر پختونخوا سے تربیتی اجتماع میں آئے ہوئے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یہ گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، جب میرے در نکلنے گھڑی کو شیطان لعین سے میرا ایمان بچانا، شیطان لعین سے میرا ایمان بچانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا۔ یہ اس جامعۃ المدینہ کے درجہ دور حدیث کے طلباء نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری فرمائی اور ان کے درمیان مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوا۔ آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی ہے، یا رسول
اپنے آپ کو مدنی کاموں کا پابند بنائیں گے. جو رسالے وغیرہ جاری ہوتے ہیں یہ پڑھیں, کہ جو آپ کو کیسٹ سنائے جاتے ہیں اس کو توجہ سے سنیں, مدنی چینل کے ذریعے سنانے کے جو سلسلے ہیں اس میں دلچسپی لیں, دوسروں کو دلچسپی دلائیں. چاہے آپ کی جو ذمہ داری وہاں ناظم وغیرہ یا ذمہ دار اسلامی لگواتے ہیں, بھائی یہاں جانا ہے, مسجدوں میں ڈبکیاں لگا دیں, تو اس کو کار ثواب سمجھ کر جذبے کے ساتھ اس کو آپ کو پورا کریں. جو جدول ہے اس کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر کریں, نیکی کی دعوت, اور پھر اس میں اپنی آخرت کو پیش نظر رکھیں اور اپنی موت کو یاد کریں. پڑھانے والا خائف ہو, صحیح معنوں میں عاشق ہو, صحیح معنوں میں خلیق ہو, ظاہر نصیب. تو جو استاد ایسا ہوگا اس کے شاگردوں میں اس کے اثرات سرایت کریں گے. علم ہمارا پڑھنا برائے پڑھنا نہیں ہونا چاہیے, ہمارا پڑھنا برائے اصلاح ہونا چاہیے, پڑھنا برائے نجات آخرت ہونا چاہیے, پڑھنا برائے رضا الہی, رضا مصطفی عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ وہ حافظہ بھی کام کرے گا, آپ کا حافظہ بھی کام کرے گا, اور آپ بالکل یہ نہیں کہ عالم با عمل بن کر اٹھو گے. اتنی حب جا میں یہی کہ عزت کی خواہش, شہرت کی خواہش, واہ واہ ہو ہماری, ہم کو اچھی جگہ پر لوگ بٹھائیں, ہماری تعریف کریں, ہمارے لقب اچھے رکھیں. جیسے کہ ابھی تو ایسے ہی مجرد نام کے ساتھ پکارے, ہم کو اچھا نہیں لگے گا. ہم کو حضرت صاحب کہیں, قاری صاحب کہیں, ہم کو پیر صاحب کہیں تو اچھا لگتا ہے. حضور سرکار کر کے ہاتھ باندھ کر بات کریں تو اچھا لگتا ہے. کتنی خطرناک بار ہے شیطان کے. تو بہت نازک معاملہ ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب جاہو مال کسی مسلمان کے دین میں مچاتے تھے. تو اس طرح انشاءاللہ مدنی نامت پر عمل ہوگا اور آپ کے یہاں مدنی ماحول کریٹ ہوگا تو انشاءاللہ بہت پیارا ماحول بن جائے گا. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں خیبر پختونخوا کے 3 روزہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. اس میں مختلف تربیتی حلقوں کا بھی سلسلہ ہوا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. یا رحمت للعالم یا رحمت للعالم خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیرے قدم عرش بری زیرے قدم عرش بری یا رحمت للعالم یا رحمت للعالم یا رحمت للعالم چہرہ کرم کا آئینہ سرفت حق کا نشان اب روح محراب حرم آنکھیں ہیں غم سارے جہاں والنور جس میں محترم شام ابد زلفے کرم صبح ازل لوح جدیا رحمت للعالم یا رحمت للعالم. مدنی دعوت اسلامی اور رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد قاری مدثر اللہ العالی نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں 29 مدنی انعامات کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا. دوران مدنی مشورہ رکن شورا نے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی انعامات کی ہو ریل پیل کے 19 حروف کی نسبت سے مجلس مدنی انعامات کے 21 مدنی پھول یہ شورا کی طرف سے جاری کیے گئے. تو اس کے مطابق 21 حروف کی نسبت سے 21 مدنی پھول ہیں. اس کے مطابق مدنی انعامات کا کام کرنا ہوتا ہے. تمام سطح کے نگران اسلامی بھائی بھی اس کو پڑھ لیں, اس کے مطابق عمل کریں. مدنی انعامات میں انشاءاللہ اٹھان آئے گی اور ذمہ داران بھی پڑھیں.
اور مدنی انعامات کے ذمہ دار شورا، کابینہ، ڈویژن، علاقہ، حلقہ، ضلع حلقے میں مقرر کرنے ہوتے ہیں. نگران اسلامی بھائی اس میں ذمہ داران مقرر کریں، شعبہ جات میں بھی مقرر کرنے ہوتے ہیں تاکہ مدنی انعامات کے رسائل تقسیم بھی ہوں، ان کی وصولی بھی ہو، ان کے عمل بھی ہو. اور ہر ہفتہ وار اجتماع میں مدنی انعامات کا بینر بھی لگانا ہوتا ہے، اس کا سیمپل بھی اس کے اندر دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین. اور یہ کتاب بہت معاون ہے مدنی انعامات کے اجرا کے لیے. اسی طرح خاموش شہزادہ یہ رسالہ جو ہے یہ بھی بہت معاون ہے، نیک بننے کا نسخہ یہ بھی معاون ہے. تو یہ ہر مدنی انعامات کے ذمہ دار کے پاس بالخصوص اور بالعموم ہر دعوت اسلامی کے ذمہ دار کے پاس ہونے چاہیے. اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سیل کرنا چاہیے، اس کا لنگر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پاکستان سطح پر ہماری اس مجلس مدنی انعامات کے ذمہ دار محمد فضیل رضا اتاری اور دعوت اسلامی کی سطح پر شورا کی طرف سے حاجی زمزم رضا اتاری اس کے ذمہ دار ہیں. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک سیرانی اتاری کابینہ نے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حضرت مولانا قاری محمد بخش اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اسپتال جا کر عیادت کی اور ان کے لیے دعائے صحت فرمائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. اسلامی بھائیوں نے اٹلی میں حضرت مولانا محمد فاروق چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اکثریت ان نوجوانوں کی جن کے چہرے رسول اللہ کی سنت سے منور کے سر پر گنبد خضرا سے خوبصورت نسبت رکھتی ہوئی پاکیزہ دستاریں موجود اور کردار کے اعتبار سے باوقار بھی نظر آ رہا تھا. منظر دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی. بانی دعوت اسلامی علامہ پیر محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات، مجلس اور محفل کا شرف حاصل نہیں ہوا. وہ سب کے سب مدنی چینل دیکھنے والے تھے اور اس حوالے سے تو میری خوشی کی انتہا ہو گئی کہ جن لوگوں نے آج تک اس مرد کامل کی براہ راست ملاقات نہیں کی، چینل کے حوالے سے ان تک پیغام پہنچا، تو الحمدللہ ان کی زندگی میں اتنی تبدیلی، ان کے کردار میں اتنی طہارت و پاکیزگی، چہرے پر سنت رسول کی بہاریں آ گئی. اور یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میرے دل نے چاہا کہ میں دعوت اسلامی کے بانی مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کو بھی خراج محبت پیش کروں. ان کے خوبصورت چینل جو مدینہ طیبہ کی پاکیزہ ہواؤں اور صداؤں کا امین ہے، مدنی چینل، اسے بھی خراج محبت پیش کروں اور دعا گو ہوں کہ یہ وہ خوبصورت تنظیم جو سیاست سے اور سیاسیات سے پاک ہو کر حضور کی محبتوں کو پھیلانے والی، اولیاء کاملین کی تذکروں کو کائنات تک پہنچانے والی، پروردگار انہیں سدا بہار رکھے اور رحمتوں سے نوازے. اٹلی کی سرزمین پر دعوت اسلامی کے نوجوانوں کی خدمات قابل صد تبریک، قابل صد تحسین ہیں. دعا فرمائیں پروردگار عالم اس پاکیزہ جماعت کو برکتوں سے مالا مال. الحمدللہ یہ اچھے عقیدے والی، اچھے کردار والی، اچھے پیغام والی، نسبت والی تنظیم ہے. مولا اسے بہار و وقار عطا فرما اور ان کے امیر، ان کے رہنما کو عمر خیر عطا فرما. غوثیہ مسجد والٹن روڈ مرکز الاولیاء لاہور میں خصوصی یعنی گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت برا اجتماع کا سلسلہ ہوا. اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے سنت برا بیان فرمایا، جبکہ اشاروں کی زبان میں مبلغ دعوت اسلامی نے اسے بیان کیا. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. ایک سلمان لگا کفر مدینہ
اللہ ہمیں کر دے عطا کفر مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا کفر مدینہ. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. اللہ زبان کا ہو عطا مجھے مدینہ. الحمدللہ عز وجل گریس رینڈی احسن سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے نے راہ خدا عز وجل میں سفر اختیار کیا. روانگی سے قدم ہوا کی گئی، جبکہ مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے جدول پر عمل کرتے ہوئے علاقہ گرا برائے نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ دیگر تربیتی حلقوں میں بھی شرکت فرمائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. کریں مل کر سفر، کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ. ہم کریں مل کر سفر، ہم کریں مل کر سفر. 30 12 دن کے مدنی قافلے، 30 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو تمہیں موقع ملے. ہاں سفر کرتے رہو تمہیں موقع ملے. کرے مل کر مدنی قافلے ہم کرے مل کر سفر. مجھے جلتا دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے جلتا دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے جلتا دے سفر کرتا رہوں پروردگار. سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آج سعودی کابینہ میں ذمہ دار اسلامی بھائی کے والد کے انتقال پر مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک سعودی کابینہ نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور دعا بھی فرمائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی محسوس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی محسوس ہوگا. دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے نے 30 دن کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کیا. روانگی سے قبل مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. ہم کریں مل کر سفر، قافلے ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ.
کرے مل کر سفر. انشاءاللہ عزوجل میں 30 دن کے قافلے پر اور یہاں سے میں بہت کچھ سیکھوں گا جیسا کہ سنتیں نماز سیکھنے کی سنتیں قرآن سیکھنے کا صحیح طریقہ. بھائیوں کے ساتھ 30 دن کے سفر کے لیے جا رہا ہوں. 30 دن کے مدنی قافلے میں آیا ہوں. میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی قافلے کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں بات سلامی کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں میں دین حاصل کریں. انشاءاللہ عز و جل اب سے کچھ دیر کے بعد عالمی مدنی مرکز فضائل مدینہ باب المدینہ کراچی میں ناخواں ناک گوشائے نقیب قاضی صاحبان اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے ہونے والے مدنی مذاکرے میں تلاوت نعت کا آغاز ہوگا اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے اور یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے گا. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مزید بھرو تحریک جاری رہے گی. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری نور مچی ہو. دعوت اسلامی